اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے پہلی اذان۔ مدینے میں ہماری مسجد سے بہتر بنی ہوئی کئی عمارتیں تھیں، مگر ہم کون سے فن تعمیر کے ماہر تھے۔ ہمیں تو یہ عمارت ساری دنیا کی عمارتوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ اپنی عبادت کے لیے ایک موزوں جگہ بنا لی جائے، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہی مسجد ایک دن اسلامی تمدن اور ریاست کا سر چشمہ بنے گی۔ مسجد جس دن مکمل ہوئی، ہم لوگ تھک ہار کے مسجد کے فرش پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی دھوپ چھتر پھاڑ کر پڑے ہوئے کھجوروں کے پتوں کے درمیان سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ سبز پتوں کا سایہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ہر شخص مسجد کی تعمیر کے مختلف مراحل پر اور ساخت کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اتنے میں جہاں تک مجھے یاد ہے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں مسجد میں ایک کمی ہے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ایسا انتظام جس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا سکے۔ اس پر عمار رضی اللہ بولے، میرے خیال میں ہم وہاں ایک جھنڈا لگا دیں۔ نماز کے وقت لگا دیا، پھر اتار لیا۔ اب سب اٹھ کر بیٹھ گئے اور گفتگو میں شامل ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب گفتگو نہایت دلچسپی سے سنتے رہے، مگر خود کچھ نہیں بولے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ گفتگو میں شریک بھی ہیں اور نہیں بھی۔ ہم چھت پر گھنٹیاں کیوں نہ لگا دیں؟ گھنٹیاں تو کلیساؤں میں لگاتے ہیں۔ نکارہ لگانا چاہیے۔ نکارہ جنگ اور خون کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارا دین امن اور سلامتی کا دین ہے، کرنا مناسب رہے گا۔ اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کرنے کی آواز سے مینڈا ذہن میں آ جاتا ہے، جس کے سینگ سے وہ بنتا ہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جھنڈے، گھنٹیاں، نکارہ کرنا، کوئی بھی ان تجاویز سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ گھنٹیاں دیر تک کانوں میں جھنجھناتی رہتی ہیں۔ نکارہ دوران خون کو تیز کر دیتا ہے۔ جھنڈا ہوا کے رخ پر اڑتا ہے اور مخالف سمت سے نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جھنڈا سوتے ہوئوں کو کیسے جگائے گا؟ اتنے میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھسکتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ انصار کی طرف سے مسجد کی تعمیر میں شامل تھے۔ میں نے انہیں یعنی کہ حضرت بلال بیان کر رہے ہیں، میں نے انہیں دوسری بیعت عقبہ کے موقع پر بھی دیکھا تھا۔ وہ ان 75 آدمیوں کے وفد میں شامل تھے۔ مدینے سے آیا تھا۔ شرمیلے اتنے تھے کہ ڈرتے تھے ہوا بھی ان کی حرکت سے مرتعش نہ ہو جائے، مگر خزرج کا یہ شرمیلا نوجوان اگلے ہی لمحے ساری کائنات کو مرتعش کرنے والا تھا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ جب مجھے لگا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے انہیں اپنی جگہ دے دی تاکہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں اطمینان سے کہہ لیں۔ انہوں نے نہایت ہی دھیمی آواز سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ سبز کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تم مجھے یہ ناقوس بیچ دو گے؟ اس سبز پوش نے پوچھا، کیا کرو گے اس کا؟ میں نے جواب دیا، اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس پر اس نے کہا، نماز کے لیے بلانے کا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں، تم یہ کہا کرو۔ یعنی کہ اس سے بہتر طریقہ میں بتا رہا ہوں تمہیں، تم اس طرح اذان کہا کرو گے، تم یہ کہا کرو گے، یہ کلمات ادا کیا کرو گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔